کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ انسانی تاریخ میں عروج اور زوال کی عظیم داستانیں کس طرح بار بار خود کو دہراتی ہیں؟ اس مطالعے میں ہمارا مقصد بالکل یہی ہے۔ ہم سورہ الاعراف میں موجود گہرے تاریخی واقعات کو سمجھیں گے اور اس ہمیشہ سے چلی آ رہی انسانی کشمکش کا جائزہ لیں گے۔ یہ سورس مٹیریل ہمیں ماضی کے آئینے میں کچھ ایسے نفسیاتی اور اخلاقی اسباق سکھاتا ہے جو آج کے اس تیز ترین دور میں بھی بالکل اتنے ہی زندہ اور اہم ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس تجزیے کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے ہم بلندیوں یعنی الاعراف کے پس منظر کو سمجھیں گے، پھر ابتدائی پیغمبروں کی جدوجہد، مزاحمت اور اخلاقی زوال پر بات ہوگی، اس کے بعد موسیٰ اور فرعون کے عظیم ٹکراؤ کو دیکھیں گے، اور آخر میں انسانیت کے لیے ان ہمیشہ قائم رہنے والے اسباق کو جانیں گے۔ آئیے اپنے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، بلندیوں کا پس منظر اور نیکی اور بدی کی آبادی کشمکش۔ آپ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے مقام کا جو جنت اور دوزخ کے ٹھیک درمیان واقع ہے۔ اس مقام کو الاعراف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بلند رکاوٹ یا فاصلہ ہے۔ دیکھیے، یہ محض کوئی فزیکل جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اعمال اور اخلاقی فیصلوں کا وزن آخر میں کتنا بھاری ہوتا ہے۔ یہ بلندی ہمیں دکھاتی ہے کہ الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی کیا چیز ہے اور انسانیت کس طرح اپنے اعمال کی بنیاد پر تقسیم ہونے والی ہے۔ یہاں متن میں ایک بہت ہی زبردست بنیادی ٹکراؤ واضح ہوتا ہے جو اصل میں ساری انسانیت کے اخلاقی سفر کی بنیاد ہے۔ ایک طرف دیکھیے، ہمیں آدم کی انتہائی خالص عاجزی نظر آتی ہے جب وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور ٹھیک اس کے برعکس ابلیس کا آگ سے بھرا خطرناک تکبر سامنے آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ عاجزی اور تکبر کا یہ فرق، یہی وہ اصل پوائنٹ ہے جو پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم ابتدائی پیغمبروں کی عظیم جدوجہد اور تنبیہ کرنے والی نسلوں پر روشنی ڈالیں گے۔ تاریخ ایک مسلسل بہاؤ کا نام ہے، اور اس میں ہدایت کا ایک خاص نظام ہمیشہ حرکت میں رہا ہے۔ نسلاً بعد نسلاً جب بھی کسی معاشرے نے اپنا راستہ کھویا، تنبیہ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ نوح کے دور سے شروع ہو کر ہود، صالح، لوط اور بالآخر شعیب تک پیغمبر متواتر آئے تاکہ وہ اپنے اپنے معاشروں کو مادیت اور ظلم کے گھنے اندھیروں سے نکال سکیں۔ یہ نام محض تاریخی کردار نہیں ہے، بلکہ انسانیت کو تباہی سے بچانے کی مسلسل اور تھکا دینے والی کوششیں ہیں۔ اگر ہم ان قوموں کی کہانیوں پر غور کریں تو یہ انسانی خامیوں کی ایک حیرت انگیز سائیکل بیان کرتی ہیں۔ قوم عاد کو دیکھیے، انہیں اپنی مادی طاقت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ انہوں نے ہود کی بات کو شدید تکبر سے ٹھکرایا۔ قوم سمود نے صالح کی واضح نشانیوں کے باوجود کھلی نافرمانی کی۔ اسی طرح شعیب کی قوم مدین نے معیشت میں دھوکہ دہی اور ناانصافی کی ساری حدیں پار کر دیں، جبکہ لوط کی قوم اخلاقی حدود ہی بھول بیٹھی۔ یہ کردار ہمیں واضح طور پر سکھاتے ہیں کہ ظلم، ناانصافی اور تکبر وقت کے ساتھ بس نئے بھیس بدل کر آتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں تیسرے حصے تک لے آتی ہے، مزاحمت، اخلاقی زوال اور نافرمانی کی بھاری قیمت۔ ہوتا کیا ہے کہ جب سچائی بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے تو معاشرہ اکثر بدلاؤ سے ڈرتے ہیں۔ جب ہدایت کو انا اور تکبر کی بنا پر ٹھکرا دیا جائے اور جب زندگی کی سچائیوں اور دین کو محض ایک کھیل تماشا بنا کر نظر انداز کیا جائے تو زوال مقدر بن جاتا ہے۔ ان تمام قوموں کی تباہی کا ایک ہی بنیادی سبب تھا، انہوں نے روحانیت اور عاجزی کے بجائے صرف اور صرف اس دنیا کی مادیت سے لگاؤ رکھا، اور اس انتہائی درجے کی مادیت نے انہیں اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا۔ اب یہ کوڈ دیکھیے، یہ الفاظ انسانی تاریخ میں سب سے عظیم موقع گواہ دینے کا آئینہ ہے۔ ذرا اس تضاد پر غور کیجئے۔ اگر ان قوموں نے تھوڑی سی عاجزی اور سچائی کا راستہ چنا ہوتا تو آسمان اور زمین کی بے پناہ برکتوں سے انہیں نوازا جاتا، لیکن ان کی مسلسل ضد اور انکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہی کے اعمال نے انہیں ڈبوچ لیا۔ یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف کر دیتی ہے کہ کسی بھی قوم کی خوشحالی اور تباہی کا فاصلہ صرف اور صرف ان کے اپنے چناؤں میں چھپا ہوتا ہے۔ آئیے اب چوتھے حصے پر بات کرتے ہیں۔ یہ حصہ موسیٰ اور فرعون کے درمیان ظلم و ستم کے اس عظیم ٹکراؤ پر مبنی ہے۔ موسیٰ کا واقعہ مطلق العنان سیاسی ظلم کے خلاف ایک عظیم جدوجہد کی ماسٹر کلاس ہے۔ فرعون کو اس کے دربار میں حیرت انگیز معجزات دکھائے گئے، یہاں تک کہ خود اس کے اپنے جادوگر بھی حقیقت دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ سمندر پار کر کے ظلم سے نجات پانا اور ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانا، یہ ایک بے مثال معجزہ تھا۔ مگر اس شاندار فتح کے ٹھیک بعد جو ہوا وہ ذہنی غلامی کی ایک انتہائی دردناک مثال ہے۔ جب قوم نے پلٹ کر سونے کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور اپنی ہی آزادی سے بغاوت کر بیٹھے۔
مطلق اور بے لگام طاقت انسان کی نفسیات کو کس طرح تباہ کرتی ہے، یہ فرعون اور اس کے مشیروں کے کردار سے معلوم ہوتا ہے۔ ان پر مسلسل آفتیں آئیں، کھلی نشانیاں بھیجی گئیں، لیکن ان کا گہرا تکبر انہیں حقیقت دیکھنے سے مکمل طور پر اندھا کر چکا تھا۔ سچائی یہ ہے کہ جب انکار انا کا حصہ بن جائے تو کوئی بھی دلیل، کوئی بھی آفت انسان کو سچائی کی طرف واپس نہیں لا سکتی۔ اپنی قوم کو فزیکل آزادی دلانے کے بعد بھی موسیٰ کا سفر آسان نہیں تھا۔ انہیں انہی لوگوں کی مسلسل جہالت اور اندھی بت پرستی کا سامنا تھا۔ کوہ طور پر 70 مردوں کے ساتھ معافی کی کوشش کے دوران بھی ان میں تکبر باقی تھا۔ اس سب پر موسیٰ کا غصہ اور مایوسی بالکل فطری تھی، لیکن ان تمام مایوس کن انسانی خامیوں اور بغاوتوں کے بعد یہ داستان اچانک ایک انتہائی خوبصورت اعلان کی طرف مڑتی ہے کہ خالق کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، یعنی گریس اور فرگیونیس ہمیشہ موجود ہے، بشرطے کہ انسان سچے دل سے پلٹ آئے۔ آخر میں ہم اپنے 5ویں حصے کی طرف آتے ہیں، انسانیت کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والے اسباق اور ان کی جدید دور میں گونج۔ دیکھیے، یہ محض کوئی قدیم قصے یا پرانی کتابوں کے صفحات نہیں ہے۔ یہ انسانی فطرت کا ایک ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں ہم آج بھی خود کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم عاد کی مادیت، مدین کی وہ کمرشل ناانصافی یا فرعون کا پولیٹیکل غرور، یہ تمام آزمائشیں آج کے اس تیز ترین ماڈرن معاشرے میں کہاں اور کس طرح فٹ ہوتی ہیں؟ اس تجزیے سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ داستانیں آج کے انسان کو سیدھی طرح ایک بلو پرنٹ دے رہی ہیں۔ یہ خبردار کر رہی ہیں کہ بے لگام مادیت اور انا کس طرح مضبوط سے مضبوط سوسائٹیز کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی صرف سیلف اویئرنیس یعنی خود آگاہی ہی ہمیں دھوکے سے بچاتی ہے۔ خواہشات میں توازن اور انصاف کا قیام آج بھی ایک بہتر معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم جہالت سے منہ موڑیں اور عاجزی کو اپنائیں۔ معافی اور نئے آغاز کے دروازے آج بھی اسی طرح کھلے ہیں جیسے پہلے تھے۔ تباہی، زوال اور مزاحمت کی ان تمام عظیم داستانوں کے بعد آخر میں جو اخلاقی سبق سامنے آتا ہے نا، وہ حیرت انگیز حد تک سادہ اور عملی ہے۔ یہ آیات ہمیں روزہ مرہ کی زندگی کا ایک مکمل اصول دیتی ہیں۔ دنیا کے ساتھ درگزار اور حسن اخلاق سے پیش آئیں، لوگوں میں بھلائی کو فروغ دیں اور سب سے بڑھ کر جہالت کے اس کھوکھلے شور میں الجھنے سے خود کو بچائیں۔ یہی وہ اصل وزڈم ہے۔ اس مطالعے کو ختم کرتے ہوئے ایک فیصلہ کن سوال ہم سب کے سامنے کھڑا ہے۔ کیا آج کی آدھونک انسانیت انہی پیغمبروں کی سکھائی ہوئی عاجزی اور توازن کی بنیادوں پر اپنی نئی تعمیر کر رہی ہے، یا پھر ہم بالکل ٹھیک اس تکبر کے دہانے پر کھڑے ہیں جہاں سے وہ پچھلی قومیں نیچے گری تھیں؟ یہ ایک ایسا انتخاب ہے جو ہر نئی نسل کو اور ہر فرد کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔